کے شو سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے کا. جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا, یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا. ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسز تسلی سے دیکھی, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے, ڈر گئے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے؟ پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں. ان کا جی معذرت, آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ, اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے. اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشریات کے لیے مانگا, ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے, تو ریٹنگ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آتی ہے. تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دینا. پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا, انہوں نے کہا ٹاپک رکھا ہم نے فرقہ واریت. اس ٹاپک کے اوپر آپ نا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے, کتنے لوگ ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا یار بس 2-3 بندے رکھو نا یار, 6 بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی, اور میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے, ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا. اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے اسکرین تھی, صرف آوازیں مجھے آ رہی تھی جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. میری تصویر ان کے پاس جا رہی تھی, ان کی تصویر انہوں نے مجھے شیئر نہیں کی ہوئی تھی اسکائپ کے تھرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ واریت پہ پروگرام ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے. مجھے یہ بتایا گیا کہ 35-40 منٹ کا پروگرام ہے, اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد ریکارڈنگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی. اس رات تو میں سویا بھی نہیں, ساری کے وقت آلموسٹ جا کے ہم فارغ ہوئے. ریکارڈنگ تو پہلے ہو جاتی ہے, چلائی انہوں نے بعد میں تھی. اب ٹاپک انہوں نے رکھا فرقہ واریت, تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اور اس کے جو اینکر ہیں وہ بھی معصوم آدمی ہے, فرقہ واریت سے نکلا ہوا ہے, اگرچہ وہ احسان علی ظہیر صاحب کا نواسہ ہے, اور وہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں نا لاہور کے وابیوں کے, وہ اس کے ماموں ہیں. ہاں یعنی ماموں کا دفاع کرنے والے جو ہیں نا وہ اس کے ماموں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہے, دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے, اور دینی علم بھی ہے, لیکن ابھی ان کو تجربے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں صرف شروع کے مجھے 3-4 منٹ انہوں نے دیے, اور پھر پورا پروگرام اسی پہ آگے چلا ہے. دیکھیں نا آپ نے, بیچ میں 3 یا 4 دفعہ میری باری آئی ہے, اور وہ بھی سیکنڈز کے لیے. اور آپ نے دیکھا جتنی بار وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو ساتھ سارے علماء اکٹھے ہو کے اس میں کود پڑتے تھے سوالوں میں کہ یہ, اور وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا پھر وہ بول پڑتے تھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ انہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے یہ. آپ اسٹوڈیو میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ ان 3 گھنٹوں میں پہلے 4 منٹ نکال دیں, اس کے بعد میرے 5 منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل. باقی وہ سب بولتے رہے, اور کیا بولتے رہے آپ کے سامنے ہے. میں 3 سیکنڈ جو گل کرتا تھا کم پا کے رکھ دیتا تھا. اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ. یار یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھائی؟ کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے کام بگڑ جائے. ہاں سیدھی سی بات ہے. مولوی کا دماغ ہی دوسرے پاسے جاتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں؟ تو چھوٹے اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑوں نے کام ڈالا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی؟ تو وہ 30 سیکنڈ جو میرے پاس آیا میں نے اس میں ریبٹل کیا. اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں نے, ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں, 2 نمبریاں, ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے, اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے, کافر رہنے پر کمانگے نہیں, لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس نہ لکھے, اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی آپ کی مرضی سے لکھا. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھیں وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے. تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا, انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں پہ معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ
سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا، تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا، تو ہم رجوع کرتے ہیں، کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے۔ آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ حرام رہے گا، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، کافر ہے۔ مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھے۔ یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں۔ اگر المہند میں انہوں نے احمد بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے، جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے، یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ اگر اہل حدیث کو المہند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے، تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں، یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ کہتے نہیں آپ کی خواہش، میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی، ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں، نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے، اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہائے جس میں ان کی جان ہے۔ اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے، جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا، اور وہ تمام ویڈیوز جس میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا، وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ، ایڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے نہ بھیج دینا، ہاں اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں، اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر، اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں۔ یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو، اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو، ایڈی شرطاں لاندے دینا، وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے، لہذا فتویٰ او والا لگے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط، آپ نے سنا اس میں غیر مشروط، اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں۔ اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں، میری نفرت کس طرح پائی پائی بڑھے جے۔ تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا، آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے۔ یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے میں بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہے، اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں۔ سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں، بجٹ ان کے پاس بہت ہے، ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے، وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے کہ شاہ صاحب کہڑے پاسے ٹر پے ہو تسی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں، نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ اسام الارمین کس نے لکھی تھی، جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا۔ کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے، انجینئر صاحب نے نکالے۔ یار اگر میں نے اسام الارمین، البریلویہ اور المہند کسی کنویں سے، کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی۔ آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں۔ پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں، دعوت اسلامی والا، جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسام الارمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے، جس میں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کریں، تو باتیں مجھے کر رہے ہیں۔ تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا۔ بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا، انہوں نے کہا ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا، ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، میں نے اسے ویل لیفٹ کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی۔ تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ، وہ دیکھیں جناب، ان کی قیامت تک
नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे कि अली जंग पसंद था और हसन सुलह पसंद था। और झूठो, तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है। उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए हुए थे। वो हजरत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की ऑफर उधर से हुई थी और सूरतुल अनफाल में है कि काफिर भी सुलह ऑफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। सुलह हसन पे मैंने फिर जो इनकी मंजी ठोकी है, हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और देखें मैं बोल रहा हूं तो वो सारे अपनी अपनी हदीसें तलाश कर रहे हैं, फिर भी हदीस को नहीं लभी उन्होंने, मोबाइल खोल के बैठे थे और तैयारी करके आया करो, ठीक है। तो आडा में शोध पूरा करता है, सारे फिरके बैठे समझो थे, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी और वड्डे मौलवी तक। क्या उन्होंने क्या हालत हुई है, किसी ने कोई आयत हदीस बयान की थी, कोई एक रेफरेंस देता हुए कहानियां। मैंने किस तरह 2 + 2 = 4 जितना मुझे टाइम मिला मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। यह प्रोग्राम इनकी इल्मी मौत है और मैंने इनके प्रोड्यूसर से वादा लिया था ये प्रोग्राम बगैर कटिंग के चलाना है। अगरचे उन्होंने एक जगह थोड़ी सी कटिंग की है, बहरहाल मेजॉरिटी पोर्शन हमारा पहुंच गया अल्लाह के फजल से। हूं तुसीं ना लवो सुलह हसन दा, पहले तो करबला तो हांट कर दी सी, हुण सुलह हसन हांट करेगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैंने बताया फिर हसन के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन है। हसन को जहर किन लोगों ने दिलवाया, किन लोगों ने हसन पे झूठ बांधा कि 120 शादियां उसने की हुई थी, नाऊज़ु बिल्लाह। सब कुछ पोल खोल दिया और यह भी पोल खोल दिया कि कभी भी अहले बैत की इस्मत बयान नहीं कर सकते। देखें उनसे बात अहले बैत की हो रही है, वो सहाबा किराम का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर अहले बैत का जिक्र कब होगा? फज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में भी सहाबा का जिक्र, फज़ाइल अहले बैत में भी सहाबा का जिक्र, तो अहले बैत का जिक्र कहां होना? यही तो हम कहते हैं आप में बुग़्ज़ है। और मैंने फिल बदी 9 हदीसें और 3 आयात और उनके कॉन्टेक्स्ट में टोटल 12 का पैकेज मैंने 4-5 मिनट में बयान कर दिया। और उसके बाद जो ये सुलह हसन पे और बाकी सारी गुफ्तगू मैंने जो की वो आप यूट्यूब पे जाके देख लें। इसके बाद ये कोई काबिल है कि बैठ सकें दोबारा? और मैंने बता दिया भी सुलह हसन मनसूख होगी। सुलह होती है जब आप उसकी शर्त तोड़ दें, खत्म। उसी दिन टूट गई जिस दिन अपने बेटे को नामजद किया। और आखिरी समझ लें जो थोड़ी बहुत कुछ शराफत बची हुई थी ना, तो वो करबला के बाद वो भी खत्म हो गई। आज सुलह हुदैबिया भी मनसूख और सुलह हसन भी मनसूख हो चुकी। और बाकी मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे ज़्यादा प्रोग्राम करना चाहते हैं ना तो बोलते हैं ना उलमा के कर ले हमारे साथ मामू के ऊपर प्रोग्राम। तो मैंने कहा मैं बुखारी मुस्लिम से साबित करूंगा जो जो इन्होंने शराइत मानी थी उनकी धज्जियां किस तरह बखेरी, एक एक चीज बुखारी मुस्लिम से बताऊंगा। तो करें ना प्रोग्राम। अब ये डरे हुए हैं और ये उल्टा फोन करके कहते हैं इंजीनियर को ना बुलाओ। मुझे बताएं, मैं इस चीज का मोहताज हूं कि मैं इन प्रोग्रामों में जाऊं या ये प्रोग्राम मोहताज है? इनके मजहबी प्रोग्रामों की रेटिंग जो है ना 200-250 से भी ऊपर नहीं जाती, 1000 तो छोड़ दें। आप पुराने और देख ले सारे निकाल के। और मेरा छोटा सा क्लिप आ जाए ना इनके चैनल के ऊपर, लाखों पे चली जाती है व्यूअरशिप। और याद रखिएगा चैनल्स को मौलवी नहीं चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए। हाँ, मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। तो इसलिए ये जो इस तरह की टीवी प्रोग्राम है ना, इन्होंने मेरा वो मसला हल कर दिया जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर गन तानी हुई थी ना, बहन क्यों नहीं मौलवियां लो बैग आ जाए ताकि लोग क्यों आ जाए उन्होंने। हाँ, फिर मेरे सर दी कीमतें ही रखनी है इन्होंने। वो खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जैलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान करता हूँ। क्योंकि उन्हें पता है हम फेल हो चुके हैं, इसका इलाज ही कोई नहीं है। तो अल्लाह के फजल से इस प्रोग्राम ने आपको बता दिया कि ये कोई मुखलिस नहीं था उम्मत के लिए। बिल्कुल कहानियां करवाते हैं, झूठ बोलते हैं। 3 शराइत नहीं ये पूरी कर सके कि नंबर 1 सारे फिरकों को मुसलमान के इनके पीछे नमाजें पढ़ने का कहें, नंबर 2 और नंबर 3 चंदा देने का। और फिर मैंने उसमें साथ एक कुरालरी रखी थी कि इसका प्रैक्टिकल सबूत यह होगा कि आप लोग एक दूसरे की मसाजिद में जाके उनकी जो नुमाइंदा मसाजिद है उनमें नुमाइंदा उलमा नमाज पढ़ाएंगे। यानी कि मेरी डिमांड है कि तौसीफ राशिदी साहब दावत इस्लामी के आलमी मरकज में जहां बापा जानी बैठते हैं वहां नमाज मुझे पढ़ा के बताएं, टाइम क़यामत तक से। और इलियास कादरी साहब रायविंड मरकज में मुझे नमाज पढ़ा के बताएं। हाय हाय हाय, सदके जावा, फिर मैं मानूंगा इत्तेहाद उम्मत हूं। अच्छा, जब ये बात करें इनको भी पता पूरी नहीं होनी, कह रहा है देखो जी शर्ता रखता है भाई। मैं प्रैक्टिकली जाहिर है चेक करेंगे तो तरीका है ना। ये क्यों कह रहे हैं कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है? हाँ, टेस्टर उसी तरीके से लगेगा जो तरीका है, क्योंकि आपके जो टेस्टर है ना उनमें मौलवियों की 2 नंबरियां नहीं पकड़ी जाती। ये पकड़ने का तरीका मुझे आता है। हाँ, मैंने कहा था ना लिख के दे कोई कि हमारे मुखालिफ फिरके जिन अकीदों पे हैं इन्हीं अकीदों पे ये मर गए बगैर किसी शर्त के अगर शिरक ना करता हो, अगर गुस्ताखी, ये नहीं लिखना, जिन अकीदों पे है इन्हीं पे मर गए तो ये जन्नत में चले जाएंगे। क़यामत तक कोई नहीं लिख के देगा, नॉट एट ऑल। हाँ, हमें देख लें
ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اثنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے. الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, ان سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دیکھ لیں یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے, اور کچھ نہیں ہے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج